میرے محترم دوستوں بزرگوں، یہ صورت مومنون جس کی چند ابتدائی آیات ہیں، یہ 18واں پارہ ہے۔ میرے محترم دوستوں بزرگوں، اللہ احکم الحاکمین وہ ذات کریمی ہے جو انسانوں سے بے حد محبت کرنے والے ہیں۔ اس کی شفقت، اس کی محبت ماں سے کئی گنا بڑھ کر دنیا میں انسان کو جن سے بھی مودت محبت ہے ان سے کہیں بڑھ کر اللہ اپنے بندے مومن سے محبت فرماتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت کے بتائے ہوئے اصول، بتائے ہوئے احکامات، انہی میں میرے محترم دوستوں بزرگوں ایک مسلمان مومن کی دنیا اور آخرت کی کامیابی ہے۔ اگر ہم اللہ کے بتائے ہوئے اصولوں پر، اس کے بتائے ہوئے احکامات پر، ان کے اوامر کو بجا لائیں گے تو ایک کلمہ کو مسلمان لا الہ الا اللہ پڑھنے والا مومن دنیا میں بھی کامیاب ہوگا اور آخرت میں بھی کامیاب ہوگا۔ تو اس لیے اللہ رب العزت نے اپنے قرآن مجید فرقان حمید لاریب کتاب کے اندر جن اوصاف کا تذکرہ فرمایا، جو خوبیاں ایک کلمہ گو کے اندر، ایک مومن کے اندر ہونی چاہیے، ان خوبیوں کا تذکرہ، ان صفات کا تذکرہ اللہ رب العزت نے ان آیات بینات کے اندر بیان فرمایا کہ بندہ مومن تیرے اندر یہ صفات ہونی چاہیے، تیرے اندر یہ خوبیاں ہونی چاہیے، پھر تو دنیا میں بھی کامیاب ہے اور مرنے کے بعد جو زندگی آ رہی ہے عبدالآباد والی، اس میں بھی کامیاب ہے۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ قد افلح، تحقیق فلاح پائی۔ فلاح کا معنی کامیابی ہوتا ہے اردو میں، لیکن فلاح عربی کے اندر بہت وسیع معنی کو، بہت وسیع مفہوم کو لیے ہوئے ہے کہ جس طرح اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو جو اذان عطا فرمائی، اس میں جن الفاظ کا تذکرہ ہے کہ حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، کہ آؤ نماز کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف، آؤ فلاح کی طرف، یعنی ایک مسلمان کی فلاح، کامیابی اللہ کے حکم، اللہ کے مرادی جو اللہ کی طرف بلا رہا ہے اس کی طرف ہے کہ آؤ کامیابی کی طرف۔ جس امر کے لیے یہ مؤذن پکار رہا ہے، اس اللہ کے حکم کو پورا کرنا، اس کے احکامات کی بجاوری کرنا، اس اللہ کے حکموں کی طرف آنا، یہ ہے کامیابی۔ وہ امر کوئی بھی ہو، چھوٹا ہو کہ بڑا، وہ میرے دل کو لگے نہ لگے، میرا ضمیر مانے نہ مانے، حی علی الفلاح، اگر اللہ کے مرادی نے پکار لیا ہے، اللہ کا حکم آ گیا ہے، تو میرے محترم دوستو بزرگوں، اس بندہ مومن پر اس حکم کو پورا کرنا ضروری ہے۔ پہلی بات یہ فلاح اس کے لیے ہے جو مانے، اس کے اندر ماننے کا جذبہ ہے۔ اور قرآن کی ابتدائی آیات کے اندر سورۃ بقرہ کی شروع میں اللہ رب العزت نے ساری صفات کا تذکرہ فرمایا کہ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون۔ مومن وہ ہے جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، نماز کو قائم کرتے ہیں، اللہ کے دیے ہوئے مال سے خرچ کرتے ہیں۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون، اور وہ ایمان لاتے ہیں اس سے پہلے جو نازل ہوا، جو اس کے بعد نازل ہوا، اور وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں ان ایمان والے ان صفات سے جو متصف ہیں، فرمایا اولئک علی ھدی من ربہم، یہ لوگ ہیں اللہ کی ہدایت پر، واولئک ھم المفلحون، یہی لوگ حقیقی کامیاب۔ تو فلاح، کامیابی، یہ بہت
وسیع معنی کو رکھتا ہے کہ جو دنیا کے اندر بھی آخرت کی کامیابیوں سے ہمکنار ہو گیا، جن کو دنیا اور آخرت کی کامیابیاں مل گئی، اس نے فلاح پائی۔ اس نے کیا پائی؟ فلاح پائی۔ آگے فرمایا المؤمنون، مومن کامیاب ہوں گے، غیر مومن کامیاب نہیں ہوں گے۔ مومن کسے کہتے ہیں؟ جو ایک در پہ جھکنے والا ہو، جو ایک در سے مانگنے والا ہو، جو ایک در کا سوالی ہو۔ مومن کسے کہتے ہیں؟ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ جو ایمان لائے، آمنت باللہ، میں اللہ کی ذات پر ایمان لایا، وملائکتہ، اس کے فرشتوں پر ایمان لایا، ورسلہ، اس کے رسولوں پر ایمان لایا، والقدر خیرہ وشرہ، جو مجھے خیر ملے گی وہ بھی اس ذات کی طرف سے ملے گی، جو مجھے شر ملے گا وہ بھی اسی ذات کی طرف سے ملے گا، اور آخرت تک اس کا یقین، اس کو مومن کہتے ہیں۔ تو مومن ایک اللہ کی طرف جھکنے والا، ایک اللہ سے مانگنے والا، ایک اللہ کے سامنے اپنی حاجت برانیاں، اپنی حاجات کو، اپنی مشکلات کو رکھنے والے کو کیا کہتے ہیں؟ مومن۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا قد افلح المؤمنون، تحقیق فلاح پائی، تحقیق کامیابیوں سے ہمکنار ہوا مومن۔ اور اب مومن کی جو پہلی صفت اللہ نے بیان فرمائی وہ ہے الذین هم فی صلاتهم خاشعون، جو اپنی نمازوں میں خشوع اختیار کرتے ہیں۔ تو یہ خشوع ایک وسیع معنی کو اپنے اندر لیے ہوئے ہے۔ خشوع اور خضوع دو معنی استعمال ہوتے ہیں، خضوع ضاد کے ساتھ، خشوع شین کے ساتھ، ان دونوں میں زیادہ سا فرق ہے۔ خضوع اپنے جسم کو اللہ کے لیے جھکا دینا، اپنے جسم کو اللہ کے لیے جھکا دینا، یعنی جو سنت طریقہ ہے، جو سنت طریقہ ہے اس کے مطابق اپنی نماز کے اندر اپنے اعضاء کو رکھنا، سنت کے مطابق اپنی نماز کے اندر اپنے اعضاء کو رکھنا، اپنے اعضاء کو جھکانا، اس کا معنی ہوتا ہے خضوع۔ اور خشوع کا معنی ہوتا ہے اپنے دل کو اللہ کی طرف جھکانا، اپنے دل کو اللہ کی طرف جھکانا۔ تو پہلی جو مومن کی صفات اللہ نے بیان فرمائی وہ کون سی ہے؟ الذین هم فی صلاتہم، جو نماز کی پابندی کرتے ہیں۔ میرے محترم دوستو بزرگوں، نماز یہ ایمانیات کے بعد سب سے پہلا فریضہ ہے۔ ایمانیات کے بعد کون سا ہے؟ پہلا فریضہ ہے، اور جس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے میرے محبوب نے فرمایا کہ قیامت میں سب سے پہلے اعمال میں سے نماز کے متعلق سوال ہوگا۔ سب سے پہلے اعمال میں سے کون سا سوال ہوگا؟ نماز کے متعلق۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ اسلامی کا ثانی، کتنا مقام، کتنا مرتبہ اور کتنی بڑی حکومت کرنے والے، آج کے اعتبار سے اگر ان کی حکومت کا اندازہ لگائے کہ ان کے زیر نگی کتنی حکومت تھی، پاکستان جیسے 15 ممالک کے اوپر ان کی حکمرانی، کتنے بڑی حکومت کا مالک، کتنی بڑی سلطنت کا مالک، کتنے بڑے روب اور دبدبے کا مالک، لیکن ان کے نزدیک اللہ اکبر، نماز کی اہمیت کیا ہے، نماز کا مقام کیا ہے، نماز کا مرتبہ کیا ہے۔ انہوں نے سرکاری فرمان، ان کے طرف سے جو سرکاری فرمان اپنے گورنروں کی طرف سے جو نکلتا تھا نا، اس میں اول جو حکم ہوتا تھا، اول جو امر ہوتا تھا گورنروں کی طرف، وہ یہ ہوتا تھا کہ سب سے پہلا کام، سب سے پہلی ترجیح، سب سے اول ترجیح تمہارے لیے سب امور میں نماز کی ہے۔ یہ حکم کس کی طرف سے؟ سرکاری فرمان جاری ہو رہا ہے، کس کی طرف سے؟ عمر رضی اللہ تعالی عنہ، جن کا مقام، جن کا مرتبہ، جن کا عدل و انصاف پوری دنیا کے اندر اس وقت سے لے کے اب تک جو عدل، انصاف، جو حکومت، جو سلطنت انہوں نے قائم کی، خدا کی قسم اس کا عشرے نشیر بھی کہیں نہیں آپ کو ثابت نہیں کر سکتا۔ کتنی تہذیبیں آئیں اس کے بعد، کتنی حکومتیں آئیں، کتنے نظام آئے۔ میرے محترم دوست بزرگوں، جو نظام حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ لے کر آئے ہیں، اس کا مقابلہ آج تک کوئی نہیں۔ مخالف بھی اس بات کو ماننے پر مجبور ہے
جو عمر نے احکامات رائج کیے ہیں سلطنت کے، ان جیسا کوئی ہو۔ لیکن میرے محترم دوستو بزرگوں، ایسے جلیل القدر صحابی، ایسے امیر المؤمنین، اتنی سلطنت کے مالک، ان کے نزدیک بھی اول ترجیح، اول کام، اول اہمیت نماز کی۔ آج میرے محترم دوست بزرگوں، ہم اپنے معاشرے میں دیکھ کے، اپنے گریبانوں میں جا کے، اپنے معاملات کو دیکھ کے ہمارے نزدیک کیا ہے؟ ہم اگر کوئی رفاع عامہ کا کام کر رہا ہے، وہ کہتا ہے یہ بڑا اچھا کام ہے، اس میں مخلوق کی بڑی خدمت ہے۔ کیا یہ عمل عمر کو نہیں پتا تھا رضی اللہ تعالی عنہ؟ ان سے بڑا سیاستدان کون؟ ان سے بڑی سلطنت کو چلانے والا کون؟ ان سے بڑا اللہ کے حکموں کو جاننے والا کون؟ وہ سرکاری فرمان جاری کر رہے ہیں کہ اول تمہاری ترجیح نماز کی اہمیت ہونی چاہیے، نماز کی طرف لوگوں کو لانا ہونا چاہیے۔ آج ہماری نماز کی حیثیت تو ساری حیثیت، جس دن طبیعت اچھی ہے اس دن نماز پڑھیں گے، جس دن طبیعت اچھی نہیں نماز نہیں پڑھیں گے، جس دن کام کی مصروفیت زیادہ، کاروبار زیادہ، اس دن نماز کی چھٹی، جس دن دیکھا ہے بڑا ہم حشاش بشاش ہے، فارغ ہے، نماز پڑھیں۔ لیکن میرے محترم دوست بزرگوں، سوچنا یہ ہے کہ یہ نماز میرے کام سے، میری صحت سے، میرے معاملات سے، میرے روزگار سے، میری ملازمت سے، اس سے کہیں زیادہ اول ترجیح والی ہے۔ نماز کے لیے میں کاروبار چھوڑ سکتا ہوں، نماز کے لیے میں اپنی بیوی بچوں کو چھوڑ سکتا ہوں، اپنے حلال روزی کمانے کو چھوڑتا ہوں۔ سب سے بڑی آج جو ہماری حماقت یہ ہے کہ رزق حلال کمانا بھی عبادت ہے۔ ابھی کون کہتا ہے تو رزق حرام اکٹھا کر، لیکن تیرا رزق حلال اس وقت ہوگا جب تم اللہ کے مطابق اس کو جو اللہ کی طرف بلا رہا ہے اس کی طرف جائے گا، پھر تیرا یہ رزق حلال ہوگا۔ کتنا ہی پھونک کے قدم رکھ اپنی کمائی کو کمانے میں، جب تک تو اللہ کے حکم کو نہیں سمجھے گا اس وقت تک تیرا رزق حلال نہیں۔ تو کیا سمجھتا ہے؟ تو نے اپنے ذہن سے ہی دین بنا لیا، تیرے من میں جو آ رہا ہے وہ دین ہے۔ دین میرے محترم دوستو بزرگوں وہ نہیں ہے، دین تو وہ ہے جو اللہ نے بیان کر دیا۔ جب اللہ نے کہا اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اب میرا ذہن بھی اس بات کو دل سے تسلیم کرے کہ اب میرا کام بڑا نہیں ہے، میری یہ تجارت بڑی نہیں ہے، میری یہ فیکٹری بڑی نہیں ہے، میرے یہ معاملات بڑے نہیں ہے، میرے رب کا حکم بڑا ہے۔ اس نے اب بلا لیا ہے۔ پہلے اللہ نے کہا کہ کل سیرو فی الارض، نکلو زمین کی طرف، اپنی حلال رزق تلاش کرو۔ اب اسی اللہ نے یہ حکم دیا ہے کہ آؤ مسجد کی طرف۔ میرے محترم دوستو بزرگوں، آج موضوع کا حال ہمارا جو ہے وہ ہر آدمی بخوبی سمجھتا ہے۔ ہمارے گھروں میں جو حال چل رہا ہے ہر آدمی بخوبی سمجھتا ہے۔ کتنے مالک مرد اور عورت ہمارے گھروں میں ہیں اور کتنے نماز کے پابند ہیں، ہر بندہ بخوبی سمجھتا ہے۔ اور مومنین کی صفات میں اللہ نے اول کام جو بیان فرمایا وہ کون سا ہے؟ نماز کا۔ تو اب جو نماز ہماری سرے سے عادت ہی نہیں، سرے سے ہمیں اس نماز کی اہمیت ہی نہیں، نماز میں ہمارا دل لگتا ہی نہیں کہ نماز میں کوئی عمل ہے، نماز میں کوئی کام ہے۔ دوسرے کام ہمارے ہاں کام ہے، نماز کوئی کام نہیں۔ نماز تو دوستو وہ عمل ہے، یہ تو کسی بھی حالت میں اس کی معافی ہے ہی نہیں، کسی بھی شکل میں، سوائے بے ہوش ہو گیا اس حالت میں معاف ہے۔ وہ بھی جب ہوش میں آیا اس کے بعد اس کو اس نماز کی قضا کرنی پڑے گی۔ اس نماز کی تو کوئی چھٹی نہیں، کوئی معافی نہیں۔ حالت جنگ میں بھی معاف نہیں ہے۔ حالت کتنا بڑا عمل ہے کہ ریاست کا مسئلہ ہے، حکومت کا مسئلہ ہے، عوام کا مسئلہ ہے، بارڈر کا مسئلہ ہے، لیکن شریعت نے اس حالت میں بھی، امام بخاری رحمہ اللہ نے باب قائم کیا ہے کہ وقت کا جو امیر ہے سپاہی سالار لشکر کا، وہ 2 گروہ بنائے، اور اس میں یہ بھی آپ غور فرمائے کہ اس میں بھی نماز کی اہمیت بھی ساتھ ساتھ ہے اور ساتھ جماعت کی بھی اہمیت بیان فرمائی۔ ان 2 لشکر جو بنے گے نا، پہلا لشکر جائے گا جماعت کے ساتھ 2 رکعت نماز پڑھے گا، اور ایک لشکر بارڈر کے اندر لڑائی کرے گا کفار کے ساتھ۔ پھر جو بارڈر کے اندر لڑائی کر رہا ہے وہ جائے گا، پہلا لشکر جو 2 رکعت جماعت کے ساتھ پڑھ آیا ہے نا وہ بارڈر پہ آئے گا، وہ لڑائی کرے گا۔
پھر دوسرا لشکر جا کے 2 رکعت نماز جماعت سے پڑھے گا، پھر اس کے بعد پہلے والا لشکر اپنی بقیہ نماز پوری کرے گا، پھر دوسرے والا لشکر جا کر اپنی بقیہ نماز پوری کرے گا۔ اسی سے آپ اندازہ کیجیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے پورا باب قائم کیا ہے کہ کیا طریقہ ہے جنگ کے اندر نماز کو ادا کرنے کا، اور اس میں نماز کی بھی اہمیت اور جماعت کی بھی اہمیت۔ آج ہم تکبیر اولیٰ کا ہمیں اہتمام نہیں ہوئی، جماعت کا ہمیں اہتمام نہیں ہوئی، ایسے گپ شپ اپنے نماز کا ارادہ بھی ہے، پڑھنی بھی ہے، لیکن ویسے ہی ہمیں 5 منٹ 10 منٹ ہو، یار ابھی جاتا ہوں اذان ہوگا، ابھی میں جاتا ہوں، آ کر جب دیکھتا ہے جماعت ہو جائے گی۔ تکبیر اولیٰ کا اہتمام کوئی نہیں، پہلی صف میں آنے کا اہتمام کوئی نہیں۔ دوستو یہ وہ عمل ہے، حدیث میں آتا ہے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں کو اگر ان 3 کاموں کا پتہ چل جائے تو لوگ برا ڈالیں، پرچیاں ڈالیں کہ ایک اذان دینے والے کا مقام کیا ہے، اور دوسرا پہلی صف کے اندر نماز پڑھنے کا کتنا ثواب ہے۔ لوگ برا ڈالیں، پرچیاں ڈالیں کہ میں نے پہلی صف میں بیٹھنا ہے، میں نے پہلی صف میں بیٹھنا ہے۔ آج ہمیں پتہ ہی دوسری دنیاوی معاملات میں ہم آگے ہوتے ہیں تاکہ دنیا کو پتہ چلے کہ میں دیکھو جی پہلی سکرین پہ ہوں، لیکن یہ سکرین جو ہے پہلی صف والی جس کی فضیلت ہے، اس سکرین کا کسی کو نہیں پتا کہ یہ سکرین جب اللہ کے ہاں چلے گی، جب اللہ دیکھے گا کہ کون پہلی صف میں تھا، کس کا پہلا نمبر تھا۔ دوستو یہ ہے اصل سکرین جو رب کے ہاں آئے، رب کے کاغذوں میں لکھی جائے، یہ اصل سکرین ہے کہ پہلی صف یہ ہو۔ آج دنیاوی معاملات میں پہلی صف اختیار کرتا ہوں، اول جگہ پہ، اول سٹیج پہ کھڑا ہوتا ہوں گا کہ دوسروں کو دور سے پتہ چلے، لیکن میرے محترم دوستو بزرگوں، اللہ کے ہاں یہ سکرین ہے پہلی صف مسجد کی، اتنا میں اہتمام کرتا ہوں اس کا۔ شریعت نے ہمیں تو اس بات کا حکم دیا ہے، تو ہم تو آج سرے سے نماز کے بالکل قائل نہیں، ہمارے خواب و خیال میں بھی نہیں۔ دل کیا تو پڑھی، دل کیا تو نہ پڑھی، دل کے سودے نہیں ہیں دوستو، یہ تو اللہ کے حکم ہے، اللہ کے حکم۔ ہم اللہ کے حکموں کے پابند ہیں، اس رب کے حکموں کے پابند ہیں جس رب نے انسان کو یہ ذہن عطا کیا، اس رب کے حکم کے پابند ہیں جس رب نے انسان کو اتنا خوبصورت بنایا۔ میرے محترم دوست بزرگوں، اس لیے نماز کو افضل ترجیح دو، سارے کام چھوڑ دو، جب اذان ہو جائے سارے کام چھوڑ دو، کسی کام کی طرف نہ جاؤ، تمہیں فکر صرف اور صرف نماز کی ہو جائے۔ تم نماز کی فکر کر لو، اللہ تمہارے حقوق کی فکر کرے، تو دیکھو یہ اللہ کے وعدے ہیں۔ آپ واقعات پڑھیں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے، ان کے ہاں نماز کی اول ترجیح ہوتی ہے۔ جب اذان سنتے تھے ان کے دل کانپتے تھے، جسم پہ لرزہ طاری ہو جاتا تھا کہ اللہ کا حکم آ گیا، اللہ کا منادی پکار رہا ہے مجھے، میرے لیے اب یہ ترجیح ہے دنیا کا کام۔ تو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا فرمایا اللہ نے؟ اے میرے محبوب وَأَمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا۔ آپ اپنے گھر والوں کو اس بات کا حکم دیجئے نماز کو قائم کرے اور صبر کی ان کو تلقین کیجئے، لا نسألک رزقا، رزق کا ہم آپ سے سوال نہیں کریں، نحن نرزقک، رزق تو ہم دیں گے، یہ وعدے تو ہمارے ہیں۔ وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، اللہ فرماتے ہیں جو کسی روح اس دنیا کے اوپر چل رہا ہے اس کا رزق کا ذمہ میرے ہے، اس کا رزق کا ذمہ میرے پاس ہے، میں نے اس کو دینا ہے۔ میرے محترم دوستو بزرگو، انسان کے علاوہ کتنی مخلوقات ہیں اللہ کی، سمندروں میں، دریاؤں میں، جنگلوں میں، حشرات العرش، کتنی مخلوقات ہیں۔ اس انسان کے علاوہ بتاؤ کس کا کوئی کس کی کوئی فیکٹری ہے، کس کا کوئی روزگار ہے؟ یہ چرند پرند صبح صبح ندا لگا رہے ہوتے ہیں، آوازیں لگا رہے ہوتے ہیں، خالی پیٹ اس بات کی ندا لگا رہتے ہیں کہ بندہ مومن دیکھو ہم اس وقت خالی پیٹ نکل رہے ہیں، شام کو جب ہم آئیں گے ہمارا پیٹ بھی بڑا ہوگا، ہماری چونچ بھی بڑی ہوگی اور ہم اپنے بچوں کا بھی ساتھ عزت لے کر آئیں گے۔ ایک بندہ جس کو ذرا سا شعور مل گیا، تھوڑی سی عقل مل گئی، اب یہ کہتا ہے میں کماؤں گا نہیں، کام نہیں کروں گا تو میرا نظام کیسے چلے گا؟
وہ پرندے مجھے اور آپ کو ہر صبح یہ سبق دیتے ہیں کہ ہماری کوئی فیکٹری نہیں، ایک اللہ پر توکل کیے، ایک اللہ پر بھروسہ کیے ہم خالی پیٹ نکلتے ہیں، شام کو پیٹ بھر کر آتے ہیں۔ دوستوں کبھی آپ نے دیکھا کہ کبھی کسی دن ایسا ہوا ہو کہ آپ جنگل کے اندر ہیں تو دیکھا سارے پرندے مرے ہوئے؟ کبھی آپ نے دیکھا؟ کبھی نہیں ہوا دوستوں، کہ ان کو آج رزق نہیں ملا، وہ مر گئے ہیں۔ لا نسألک رزقا نحن نرزقک، اللہ فرماتے ہیں رزق تو میں نے دینا ہے۔ تو الذین هم فی صلاتهم خاشعون، وہ مومن کامیاب ہے جو اپنی نمازوں میں کیا خشوع اختیار کرتے ہیں۔